بظاہر یہ ایک کھلاڑی اور سیاستدان کی کہانی ہے، لیکن دراصل یہ ایک سپاہی کی داستان ہے، وہ آدمی جس نے کرکٹ، کینسر ہسپتال اور سیاست کی رزمگاہوں میں پیش آنے والے خدشات میں زندگی اور خود کو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ابھی جاری ہے اور جاری رہنی ہے۔ تمام اندازے یہ ہیں کہ وہ ابھی غلطیاں کرے گا، اور امید یہ بھی ہے کہ ابھی اسے بہت سے مزید کارنامے انجام دینا ہیں۔ 2004 کے بعد جب اس کی پارٹی بکھر گئی تھی اور جمائمہ بچوں کے ساتھ لندن میں جا بسی تھیں، شام کو فراغت اسے میسر ہوتی، راول جھیل کے مقابل بلندیوں پر بنے حائطوں کے سینے پر مونگ کھولتے اس کے گھر کے ارد گرد کھلے میدان میں کبھی ہم گھوما کرتے۔ برق کی طرح ایک خیال ایک دن ذہن میں چمکا، خان صاحب آپ خوش قسمت بہت ہیں، شوکت خانم ہسپتال کے لیے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا۔ ورنہ آپ ایک معظم آدمی ہوتے۔ حیرت سے اس نے میری طرف دیکھا اور بچوں کی سی معصومیت سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، جب یہ مکان زیر تعمیر تھا تو کبھی ایک ہلکی سی اداسی اس کے چہرے پر جھلک اٹھتی۔ جس کے لیے یہ گھر بنایا جا رہا تھا اب وہ سمندر پار تھی۔ جمائمہ نے کہا تھا کہ مکان کی تعمیر کے نصف اخراجات وہ ادا کرے گی۔ جسے قبول کرنے میں انکار کیا وہ خوددار آدمی تھا، لیکن اب وہ یہاں نہیں تھی، کبھی وہ اس مکان سے بیدار بھی ہو جاتا۔ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کرکٹ کا عالمی کپ، جس کی وجہ سے اس کا نام کھیل کی عالمی تاریخ میں رہے گا۔ ڈیڑھ سو برس کا سب سے اچھا کپتان کہلایا۔ شوکت خانم ہسپتال، جو شاید ایک دن تاج محل سے بڑی داستان ہو جائے، کیا وہ کارنامہ جو غالباً ابھی انجام دینا ہے؟ میری سیاست صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ہے۔ میری رائے میں اس سوال اور اپنے جواب پر اسے غور کرتے رہنا چاہیے۔ بعض پہلو ابھی جواب چاہتے ہیں، صرف اظہار میں نہیں، عمل میں بھی۔
سچی بات یہ ہے کہ 1970 اور 1980 کے عشروں میں سیاست سے قطعاً مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ 1975 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد مدتوں کرکٹ اس طرح میرے ذہن پہ سوار تھی کہ میں کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہ تھا۔ بین الاقوامی مقابلوں کے میدان میں اترنے والا ہر پیشہ ور کھلاڑی جانتا ہے کہ کھیل کس طرح پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ آدمی اس میں جیتا ہے، مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے، چنانچہ کھیل تمام تر غور و فکر، توجہ اور جدوجہد کا مرکز و محور ہو جاتا ہے۔ تجربے اور مشاہدے نے مجھے یہ بتایا کہ جسے جینٹسیانہ باغا روزگار کہا جاتا ہے، وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو دیوانگی کی حد تک اپنے کام سے عشق کرے۔ ان حالات میں میرا دھیان کبھی اس طرف نہ گیا کہ ملک پر جنرل محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے اثرات کیا ہیں، بتدریج صنعتوں کی نجکاری کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اور ہمسایہ ملک ایران اور افغانستان میں کیسے کیسے ہنگامے برپا ہیں۔ عام آدمی کے لیے زندگی معمول کی تھی، صرف جنرل ضیاء الحق کے حریف ہی ان کے اقتدار کا مزہ چکھ رہے تھے۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے جنرل کے ساتھ میرے مراسم بہت اچھے تھے۔ جب کوئی میچ جیت جاتے تو جنرل فون پر مجھ سے بات کرتا۔ انیس سو 87 میں اس نے مجھ سے ٹیلی ویژن پر اپیل کی کہ قوم کی خاطر میں ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لوں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ جنرل کا اقتدار ختم ہو جانے کے بعد ہی مجھے اس دور کے تباہ کن اثرات کا اندازہ ہوا۔ دوسروں کی طرح اس کی سب سے بڑی ترجیح بھی اپنا اقتدار بچائے رکھنا تھی۔ تباہ کن پالیسیوں کے عواقب و نتائج کی پرواہ اس نہیں تھی۔ اس وقت جب ملک کا سیاسی اور سماجی پیرہن اتر رہا تھا، پاکستانی عوام کرکٹ میں قومی کامیابیوں سے آسودہ ہوتے
1970 اور 1980 کے عشروں میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم بتدریج طاقتور ہوتی گئی۔ ہم اپنے سابق استعماری آقاؤں کے مقابل پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ پاکستان، بھارت اور ویسٹ انڈیز ایسے ممالک جب برطانیہ کے مقابل میدان میں اترتے تو یہ غلامی کا قرض چکانے کا ایک موقع بھی ہوتا۔ کرکٹ کی دنیا میں میرے دو عزیز دوست ویسٹ انڈیز کے سر ویون رچرڈ اور بھارت کے سنیل گواسکر اسی انداز میں سوچتے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں انگریز کا مقابلہ کرنے کی تمنا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں سب سے بڑی قوت متحرکہ تھی۔ ویون رچرڈ کے انداز میں خاص طور پر عزت نفس اور قومی وقار کی بحالی کا جذبہ بروئے کار تھا۔ مجھے احساس تھا کہ انقلاب ایران نے مسلم دنیا کا انداز فکر بدل ڈالا ہے۔ محکوم دنیا میں ذہنی انقلاب کا فیصلہ کن مرحلہ وہ تھا جب 27 دسمبر 1979 کو سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوئیں۔ اور پاکستان سرخ افواج کے مقابل فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا۔ ہم میں سے چند ہی لوگ اندازہ کر سکے کہ یہ واقعہ عالم اسلام اور دنیا کو کتنا بدل دے گا۔ 1974 میں ایران جانے کا موقع ملا تھا جب میں نے گرامر اسکول کی تعلیم کے دوران بننے والے ایک دوست کے ساتھ چند دن وہاں گزارے۔ امیر اور غریب کے غیر معمولی فرق اور منی اسکرٹ پہن کر بازاروں میں گھومنے والی ایرانی خواتین نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ آج کا کراچی اور لاہور بھی اسی طرح کے ہوتے جا رہے ہیں۔ مہنگے اور زرقی برق ملبوسات پہنے امیر طبقے کی خواتین ان مردوں کے ساتھ ہنگامہ خیز تقریبات کا رخ کرتی ہیں جن کے انداز ہمارے معاشرے سے یکسر مختلف ہیں۔ ایران کے اس سفر سے پہلے میں نے کسی مسلم ملک میں لوگوں کو اس قدر مغرب زدہ
اور اپنی تہذیبی اقدار سے اس قدر بے نیاز نہ پایا تھا۔ مجھے صدمہ ہوا خوانچوں اور ریڑھیوں پر کھڑے عام ایرانیوں کے وہ تاثرات مجھے یاد آتے ہیں جو ان خواتین کو دیکھ کر بے ساختہ ان کے چہروں پر امنڈ آتے۔ چند برس بعد ایرانی تاجروں کو خمینی کے اسلامی انقلاب میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ وہ روایتی انداز کے مسلمان تھے اور شاہ ایران سے نفرت کرتے تھے۔ مغرب کا یہ کرندہ اپنے ملک کو اس کے تہذیبی رنگ میں ڈال دینے پر تلا ہوا تھا۔ بالکل برعکس پاکستان میں مجھے ایسے مغرب زدہ لوگوں کا طریقہ مختلف تھا۔ ہم جب دیہی علاقوں حتیٰ کہ پرانے لاہور کا رخ بھی کرتے تو مقامی رسم و رواج کا احترام ملحوظ رکھتے۔ ہماری خواتین چادر اوڑھ لیتی اور بعض تو برقع بھی پہنتی تھیں۔ میری والدہ سر ڈھانچے بغیر کبھی بازار نہ گئی تھیں۔ پاکستانی خواتین اب بھی شلوار قمیض پہنتی اور دوپٹہ اوڑھتی ہیں۔ حال ہی میں کچھ مغرب زدہ عورتوں نے جینز پہننا شروع کی ہے۔ ہاں، انقلاب ایران ایک اعتبار سے رضا شاہ کبیر کی مغربیت اور سیکولرزم کا رول بھی تھا۔ 1925 سے اس وقت تک وہ ایران پر مسلط رہا جب بالآخر اسے فرار ہونا پڑا۔ پھر اس کے فرزند رضا شاہ پہلوی نے اقتدار سنبھالا۔ ایک ظالم اور سخت گیر آمر تھا۔ 1953 میں وزیر اعظم محمد مصدق کی بغاوت کے بعد امریکہ نے جسے بچایا اور اس کے بعد وہ انکل سام کا دست نگر بن کر رہا۔ رضا شاہ کے سماجی اور معاشی اقدامات نے غریب لوگوں، مذہبی طبقے اور عام تاجروں کو تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے ایک بہت طاقتور امیر طبقے کو جنم دیا۔ عام لوگ اس کے اعتبار سے نالاں تھے۔
دیہات سے بے شمار مفلس لوگ شہروں کی طرف لپکے کہ پٹرول سے حاصل ہونے والی دولت میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ نامراد رہے۔ بے روزگاری ان کی منتظر تھی اور کچی آبادیوں میں مقیم وہ اس چکا چوند کا بے بسی سے نظارہ کرتے رہے جو فراواں دولت اپنے ساتھ لائی تھی۔ خمینی کے انقلاب نے عام آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے شریک اقتدار کرے گا اور ملک میں مذہبی آزادی بحال کر دی جائے گی۔ 1979 میں تہران کے واقعات نے دنیا پر اسلام کے انقلابی اثرات کو آشکار کر دیا، یہ بھی کہ وہ تہ و بالا کرنے کی کیسی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالم اسلام کے تمام ممالک میں عام لوگوں نے اس انقلاب کا خیر مقدم کیا۔ جن پر ان کی تہذیبی روایات سے بے نیاز، ظالم اور مغرب نواز حکمران مسلط تھے۔ 2011 کے مشرق وسطیٰ میں اٹھنے والی عوامی لہر ایک اعتبار سے اسی انداز فکر کا پاکستان میں جوش و خروش بہت تھا۔ گرما کی چھٹیوں میں جب میں وطن لوٹتا تو دیکھ سکتا آزادی کے بعد سے ہم 4 عدد نظام بھگت چکے تھے: پارلیمانی نظام، ایوب خان کی بنیادی جمہوریت، مارشل لا اور لبرل اقتصادی نظام۔ اب خمینی ہمارے سامنے تھا۔ اسلام کا نام لیوا اور مغرب کا مد مقابل ایران کے اسلامی انقلاب نے مشرق وسطیٰ کی بادشاہتوں سے پیدا ہونے والے چیلنج کا ایک جواب فراہم کیا۔ سوشلزم ناکام ہو چکا تھا اور کمیونزم ان معاشروں کو ہرگز گوارا نہ تھا جن کی بنیاد میں مذہبی عقائد رچے بسے تھے۔ ایرانیوں کا نعرہ یہ تھا: مشرق نہ مغرب۔ ایک نئی راہ خمینی نے نکالی تھی، اسے مغرب کے سیکولرزم سے واسطہ تھا اور نہ سوویت یونین کے کمیونزم ہے۔ اس نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جسے عالم اسلام قبول کر سکتا تھا۔ مغرب خوف زدہ تھا کہ عالم اسلام ایک نئی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔